بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 4، زاویہ اور زاویوں کی جوڑیاں۔ اس میں ہم زاویوں کے تعلق سے معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ زاویہ کا اندرون اور زاویہ کا بیرون، اس کے تعلق سے بھی معلومات ہم حاصل کر چکے ہیں۔ ہمارا جو اگلا ہے وہ ہے زاویوں کی جوڑیاں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ زاویوں کی کتنی جوڑیاں ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے متصلہ زاویہ۔ متصلہ زاویے ایک دوسرے سے متصل لگے ہوئے، یہ ایک زاویہ ہے، اور اسی سے لگا ہوا اگر دوسرا زاویہ ہے تو یہ ایک دوسرے کے متصلہ زاویے کہلاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے یہ ہے اے بی سی اور یہ ہے ڈی۔ یہاں پر جو دو زاویے ہیں اے بی سی اور زاویہ سی بی ڈی، اس میں راس مشترک ہونا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیے راس مشترک ہے بی، ساق مشترک ہونا چاہیے بی سی، اور یہ اندرون جو ہے یہ حصہ الگ ہونا چاہیے، یہ حصہ الگ ہونا چاہیے، ایک دوسرے میں نہیں ہونا چاہیے، الگ الگ ہونا چاہیے۔ اس کے اندرون جدا جدا ہونا چاہیے۔ راس مشترک ہے، ساق مشترک ہے اور اندرون جدا جدا ہے، تو ایسے دو زاویوں کو ایک دوسرے کے متصلہ زاویے کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مکملہ زاویے۔ ایسے دو زاویے جن کی پیمائشوں کا مجموعہ 90 درجے ہو۔ یہاں پر ہمارے پاس میں ایک زاویہ ہے 30 درجے کا، ایک زاویہ ہے 60 درجے کا، تو 30 اور 60 کو جمع کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 90 درجے۔ یعنی پہلے زاویے کی پیمائش اور دوسرے زاویے کی پیمائش کا مجموعہ اگر 90 درجے ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مکملہ زاویے کہلاتے ہیں۔ یہ الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اگر 90 درجے ہے تو یہ ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہے متمم زاویے۔ متمم زاویے میں ایک زاویہ ہے 60 درجے کا، ایک زاویہ ہے 120 درجے کا، تو 60 درجے اور 120 درجے ٹوٹل ہوئے 180 درجے۔ تو جب دو زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے ہو تو انہیں ایک دوسرے کے متمم زاویے کہتے ہیں۔ یہ متمم زاویے ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ 180 درجے کی پیمائش ہوتی ہے تو یہ متمم زاویہ اس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آتے ہیں متقابلہ زاویے۔ جب دو خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو زاویہ بنتا ہے یہ آمنے سامنے والے جو زاویے ہیں متقابلہ، مقابل سے بنا ہے، یہ آمنے سامنے والے، تو یہ دونوں زاویے متماثل ہوتے ہیں۔ اس کی دو جوڑی بنتی ہے۔ متقابلہ زاویے کی کتنی جوڑی ہے؟ دو جوڑی۔ اس کے بعد ہیں خطی جوڑی کی زاویے۔ خطی جوڑی کے زاویے میں یہ اس طرح سے ایک شعاع ہوتی ہے، یہ شعاع مشترک ہے، یہ ایک زاویہ بنا، یہ دوسرا زاویہ بنا۔ یہ شعاع جو ہے، یہ ساق جو ہے اس میں اور اس میں دونوں میں مشترک ہے، تو یہ مشترک ساق ہے، اور جو غیر مشترک ہے وہ مخالف شعاع ہے۔ یہ دیکھیے یہاں سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ اس طرف اور ادھر سے اس طرف،
تو یہ جب یہ جو زاویہ ہے اس کی پیمائش کا مجموعہ بھی 180 درجے ہوتا ہے. متمم میں اور خطی جوڑی کے زاویے میں تھوڑا سا فرق دیکھ لیجئے. متمم زاویے اس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں. خطی جوڑی کے زاویے صرف اس طرح سے ہو سکتے ہیں. اس میں ایک ساق مشترک ہوں گی اور جو دو غیر مشترک ساقیں ہوں گی وہ مخالف شعاعیں ہوں گی. تو اتنی جو معلومات ہے اس کو آپ لکھ لیجئے. متصلہ زاویے ایسے دو زاویے جن کا ایک راس مشترک ہو، ایک ساق مشترک ہو اور اندرون جدا جدا ہوں، انہیں ایک دوسرے کے متصلہ زاویے کہتے ہیں. یہاں پر یہ شکل ہے اور یہاں لکھا ہے کہ زاویہ پی کیو ایس یہ اور زاویہ ایس کیو آر یہ متصلہ زاویے. یہاں پر مشق 15 پیج نمبر 25 ہے آپ کی کتاب کی درسی کتاب میں. سوال نمبر 1 ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ سوال نمبر 2 ہے. ذیل کے اشکال میں متصلہ زاویوں کی جوڑیاں لکھی. یہاں پر آپ کو شکل نظر آ رہی ہے، 2 شکلیں ہیں. یہاں پر ہم کو متصلہ جوڑی ڈھونڈنا ہے تو ہم آزو بازو لگے ہوئے زاویے دیکھیں گے. یہ زاویہ اکیلا ہے، یہ زاویہ اور یہ زاویہ دیکھیں گے تو زاویہ پی کیو آر اور زاویہ پی کیو ٹی، اس میں یہ پی کیو ساق مشترک ہے، کیو راس مشترک ہے اور اس کا اندرون الگ الگ ہے. تو یہاں پر پہلی جوڑی ہوئی زاویہ ٹی کیو پی اور زاویہ پی کیو آر. یہاں پر اور کوئی زاویہ نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں گے یہ پہلی ساق اگر لیے، یہ راس لیے، یہ ساق لیے تو یہ زاویہ اور یہ زاویہ بنا. زاویہ اے این بی اور زاویہ بی این سی. ابھی ہم نے یہ والی ساق لی ہے، اب یہ ساق لیں گے. این سی اے ساق مشترک ہے، بی این سی اور سی این اے یہ 2 زاویے بن رہی ہیں. اب یہ ساق مشترک لیے اے این تو سی این اے اور اے این بی. زاویہ سی این اے اور زاویہ سی این بی. اس طریقے سے یہ دونوں شکلوں میں یہ 4 متصلہ زاویوں کی جوڑیاں ہیں. یہ جو شکل آپ بنائیں گے یہ آپ بنائیں گے پینسل سے، اور یہ جو اندر لکھا ہوا ہے یہ الفابیٹ، یہ بھی نام جو دیا ہوا ہے زاویہ کا وہ بھی پینسل سے. اس کو بھی پینسل سے بنانا ہے، اس کو بھی یہ آپ پین سے لکھ سکتے ہیں. اس کو لکھ لیجئے. مشق 15 کا یہ سوال نمبر 3، کیا زاویوں کی درج ذیل جوڑیاں متصلہ ہیں؟ متصلہ نہ ہو تو وجہ لکھیں. یہاں پر آپ کو ایک شکل نظر آ رہی ہے اور یہاں پر سوالات ہیں.
پہلا ہے زاویہ پی ایم کیو اور زاویہ آر ایم کیو. یہ ہے پی ایم کیو، یہ والا زاویہ ہے. آر ایم کیو، آر ایم کیو، یہ والا زاویہ. یہاں پر دیکھیں گے ہم تو یہ ایک ساق مشترک ہے، یہ راس مشترک ہے، اور اس کا اندرون الگ ہے اور اس کا اندرون الگ ہے. تو یہ متصلہ زاویے ہیں. ہم لکھیں گے متصلہ زاویے ہیں. زاویہ آر ایم کیو، آر ایم کیو یہ زاویہ، اور زاویہ ایس ایم آر، ایس ایم آر یہ زاویہ. جہاں میں نے ڈبل لائن لگائی ہوں وہ دیکھیے یہ زاویہ ہے اور اس کے اندر ہے یہ زاویہ. تو اس کا اندرون الگ الگ نہیں ہوا. اندرون الگ الگ نہیں ہوا یعنی یہ متصلہ زاویے نہیں ہے. متصلہ زاویے نہیں ہیں کیونکہ اندرون جدا جدا نہیں ہے. تیسری جوڑی ہے زاویہ آر ایم ایس، آر ایم ایس یہی والی جوڑی ہے، یہ والی. آر ایم ٹی، آر ایم ٹی یہ والی. لگ رہی ہے متصلہ؟ نہیں، کیونکہ آر ایم ٹی کے اندر میں آر ایم ایس ہے تو اس کے اندرون بھی جدا جدا نہیں ہے، تو یہ بھی متصلہ زاویے نہیں ہے. کیونکہ اندرون جدا جدا نہیں ہے. چوتھا ہے زاویہ ایس ایم ٹی، ایس ایم ٹی یہ زاویہ. ایس ایم ٹی، آر ایم ایس، آر ایم ایس ہے الگ الگ. یہ ساق راس مشترک ہے، ساق مشترک ہے، اور اس کا اندرون یہ ہے اور اس کا اندرون یہ ہے، ایک دوسرے کے اندر نہیں ہے شامل. تو یہ متصلہ زاویے ہیں. یہ لکھ لیجیے آپ.